بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کالی پور کا نام سن کر ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس گاؤں کا نام خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ سورج ڈھلتے ہی گاؤں میں ایسا سناٹا چھا جاتا جیسے یہاں کبھی کوئی انسان رہا ہی نہ ہو۔ درختوں کے پتوں میں عجیب سرسراہٹیں سنائی دیتیں، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا سایہ گزر رہا ہو۔ گھروں کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے اور بند ہونے لگتے۔ کبھی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آتیں، کبھی ایسا لگتا جیسے کسی عورت کے رونے کی آوازیں ہوا میں تیر رہی ہوں۔ کہا جاتا تھا کہ برسوں پہلے اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے حسن میں عجیب سی وحشت چھپی ہوئی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ وہ کالا جادو کرتی ہے اور گاؤں کے بچوں کو اغوا کر کے انہیں اپنی چڑیل بہنوں کے ساتھ مل کر قربانی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ پہلے لوگوں نے اس بات کو وہم سمجھا، لیکن جب ایک کے بعد ایک بچے غائب ہونے لگے اور گاؤں کے مختلف کونوں سے بچوں کے چیتھڑے اور خون آلود کپڑے ملنے لگے تو سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گاؤں والوں نے ایک رات سکینہ کے گھر پر دھاوا بولا۔ اس کے گھر میں جگہ جگہ تعویذ، خون میں ڈوبے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتلے اور جلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ایک کمرے میں انہوں نے بچوں کی کھوپڑیاں دیکھیں جن پر کالی سیاہی سے کچھ عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں والوں نے سکینہ کو پکڑ لیا اور اسے گاؤں کے بیچوں بیچ لے گئے۔ وہاں ایک بڑے درخت سے باندھ کر اس کے چاروں طرف لکڑیاں جمع کیں اور آگ لگا دی۔ سکینہ نے آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے ایسی بد دعائیں دیں کہ وہاں کھڑے ہر شخص کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی موت کے بعد کوئی بھی اس گاؤں میں سکون سے نہیں جی سکے گا۔ ہر رات چیخیں سنائی دیں گی، ہر گھر میں موت کا سایہ ناچے گا اور ہر درخت کے نیچے خون بہے گا۔ جب تک یہ گاؤں زندہ ہے میری روح بھٹکتی رہے گی اور میری چڑیل بہنیں ہر رات نئے شکار ڈھونڈنے نکلا کریں گی۔ سکینہ جل کر راکھ ہو گئی، مگر اس کی بد دعا نے گاؤں کو واقعی آسیب زدہ بنا دیا۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ سب ذہنی وہم ہے، مگر پھر پہلی موت ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام زرینہ تھا اپنی چھت پر کپڑے اتارنے گئی۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں عجب سی ٹھنڈک تھی اور چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا۔ اچانک زرینہ کے کانوں میں کسی عورت کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کوئی نہیں تھا، مگر ہوا میں خون کی بو پھیلنے لگی۔ اچانک زرینہ نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اس کا جسم چھت سے نیچے گر گیا۔ جب لوگ دوڑے آئے تو دیکھا کہ زرینہ کے پورے جسم پر نیلے نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے اپنے لمبے ناخن اس کی جلد میں پیوست کر دیے ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں خوف سے باہر نکل آئی تھیں۔ یہ پہلی موت تھی مگر آخری نہیں۔ اس کے بعد تو جیسے موت کا ناچ شروع ہو گیا۔ کبھی کسی کھیت سے کسی کسان کی لاش ملتی جس کا جسم آدھا جلا ہوا ہوتا اور آدھا برف کی طرح سفید۔ کبھی کسی کنویں میں کسی عورت کی لاش تیرتی ملتی جس کی آنکھیں پتھرائی ہوتی اور زبان کٹی ہوئی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے کہ یہ سب سکینہ اور اس کی چڑیل بہنوں کا کیا دھرا ہے۔ ایک رات گاؤں کے چند نوجوانوں نے ہمت کی اور یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ آخر ان چیخوں اور موتوں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ ان میں ایک نوجوان عمران بھی تھا جو گاؤں کے سب سے بہادر لڑکوں میں شمار ہوتا تھا۔ عمران اور اس کے دوستوں نے رات کے اندھیرے میں مشالیں اٹھائیں اور گاؤں کے اس کھنڈر کی طرف بڑھ گئے جہاں سکینہ کا جلا ہوا گھر تھا۔ کھنڈر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک ان کے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ دیواروں پر خون سے بنے ہوئے عجیب نشان نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں دور کہیں کسی عورت کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ عمران نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے سکینہ کے جلے ہوئے کمرے میں قدم رکھا ایک جھٹکے سے دروازہ بند ہو گیا اور پوری جگہ میں ہلکی ہلکی سرخ روشنی پھیلنے لگی۔ اچانک ان کے سامنے ایک سائے نے شکل اختیار کی۔ یہ سکینہ تھی، مگر اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور ہاتھوں کے ناخن اتنے لمبے تھے کہ زمین سے ٹکرا رہے تھے۔
عمران اور اس کے دوستوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ سکینہ نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ عمران کے دوست ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے۔ کسی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، کسی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور کسی کے بال ایک جھٹکے میں سفید ہو گئے تھے۔ عمران نے ہمت کر کے ایک مشال سکینہ کی طرف پھینکی مگر مشال زمین پر گرتے ہی بجھ گئی۔ سکینہ کا سایہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا مگر اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں اور سائے ظاہر ہونے لگے۔ یہ اس کی چڑیل بہنیں تھیں جو اس رات کی قربانی لینے آئی تھیں۔ انہوں نے عمران کے گرد گھیر ڈال دیا۔ ایک چڑیل نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی چیخیں پوری رات گاؤں میں گونجتی رہیں۔ صبح لوگوں کو عمران اور اس کے دوستوں کی لاشیں ملیں مگر ان کی آنکھیں اور زبانیں غائب تھیں، جیسے کسی نے انہیں چبا لیا ہو۔ اس کے بعد گاؤں میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں کسی نہ کسی گھر سے چیخیں نہ سنائی دیں۔ کبھی کسی درخت کے نیچے خون کے نشان ملتے، کبھی ہوا میں عورتوں کے کہے تیرتے۔ لوگ اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھتے مگر دیواروں سے ہاتھ نکال کر انہیں دبوچ دیتے۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر سوتی مگر صبح بچے غائب ملتے۔ گاؤں والوں نے وہاں سے ہجرت کرنی شروع کر دی مگر سکینہ اور اس کی چڑیلیں ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ کہتے ہیں آج بھی کالی پور کے کھنڈرات میں ہر رات سکینہ اور اس کی چڑیل بہنیں بھٹکتی ہیں، چیختی ہیں اور نئی روحیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتی ہیں۔ اور جو بھی ان چیخوں کو سنتا ہے اس کے کانوں سے خون رسنے لگتا ہے اور موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔